نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ کا بھائی ایک دفعہ پھر استخارے کے بارے میں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اچھا، اس کا سٹارٹ ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان مبارک کے بارے میں کہ اس نے کائنات کو کتنا وسیع اور عریض تخلیق فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک منٹ کی ویڈیو تھی۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کا نا، اس کی وجہ سے اکاؤنٹ بلاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب میں بول کر آپ کو کہ آپ یہ چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا، اور اس میں ویڈیو جو ہے آگے اس کا بھی چینل کا نام ہے سیکرز آف دا کاسموس، اور اس میں ویڈیو ہے کمپیریزن آف دا یونیورس ان 60 سیکنڈز، یعنی 60 سیکنڈ میں انہوں نے زمین کے ساتھ زمین کے جو 8 سیارے ان میں سے ایک سیارے کو، پھر سورج کو، پھر اس کاسموس کو، پھر اس کے بعد دوسروں کے ساتھ، پھر ملٹائی یونیورس جو ہے وہاں تک اس کمپیریزن کیا ہے سائزز کے حساب سے کہ کتنی وسیع اور عریض یہ دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، استخارہ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، میکسیمم ایکولیبریم پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے، یا مختمم افادہ کہہ لیجئے، یا بہترین فائدہ جو ہے ہم استخارے سے مکمل طور پہ حاصل کر سکیں، اس کی تکنیکس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس میں اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، پروز اینڈ کونز، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کام کے کرنے میں ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، ہمیں مدد کہاں سے آ سکتی ہے، ہمارا نقصان کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جائیں گی۔ تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو گوگل میں استخارے کی دعا مل سکتی ہے۔ آپ اپنی زبان میں، عربک میں، انگلش میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پڑھنے کے لیے، جے پی جی یا پی ڈی ایف، جو بھی فارمیٹ آپ پسند کریں، اور اس کے بعد اس کو صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں، اس کو ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ اور جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ لیں، تاکہ اس سے آپ کو مزید، سب سے پہلے تو آپ کو دعا کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ کیا مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس کو بہتر طور پہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی بات دعا سے متعلق۔ اب آتے ہیں ہم کہ کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا، یہی ایک اور بات بھی عرض کر دوں، روحانیت میں ہمیشہ سے 3 کیٹیگریز رہی ہیں۔ ایک عوام الناس، عوام، نارمل لوگ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے وی آئی پیز یا خاص لوگ، اور تیسرے وی آئی پی یا خاص الخاص لوگ یا اخص الخواص لوگ۔ ان تینوں کے لیے قوانین مختلف ہیں۔ کشف المحجوب کتاب ہے حضرت عطا حضور کی، اس کتاب میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ روزوں سے، رمضان المبارک میں روزوں سے متعلق تھا کہ عوام کے روزے کیسے ہوتے ہیں، خواص کے روزے کیا، اور اخص الخواص کی تو سوچ پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ اچھا خیر، یہی قوانین آپ جتنے بھی چیزیں ہوں گی، استخارہ ہوگا، استخارہ کے علاوہ تنفس ہوگا، ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، جو کچھ بھی آپ کریں گے، روح کے بارے میں جاننا ہوا، نفس کے بارے میں جاننا ہوا، اپنی ذات کے بارے میں جاننا ہوا، ساری چیزوں کے بارے میں یہ 3 قوانین ہمیشہ رہیں گے کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں عوامی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کیسے استخارہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب دوسری چیز یہ کہ اس میں احتیاط یا اپنی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے کیے جانے والے عمل کو حصار بولتے ہیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب جادو ہوا تھا تو اس جادو کی بنیاد پر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا پیش آیا، بیمار بھی ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ، قرآن مجید کی آخری 2 آیات مبارکہ۔ اچھا، بزرگ جو طریقہ بتاتے ہیں حصار کے لیے، اور یہ آپ اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، یہ اگر روزانہ اس کو عادت بنا لیں گے تو پھر آپ کے گھر میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، ناگہانی آفات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا جن پہ آپ کا جادو کا شک ہوتا ہے، اس راستے کو روکا جا سکتا ہے۔ جو بلائیں 7 قسم کی مطلب مخلوقات ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا آپ تک آسانی سے اپروچ نہیں کر سکے گی۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا حفاظتی ہیلمٹ کہہ لیے، جیکٹ کہہ لیں، ذرا بختر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ ہوگا آپ کا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد دونوں اوقات میں آپ اپنا حصار فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ عاجز کیونکہ کمزور ہے، اس لیے اس طرح کرتا ہے کہ صبح کے وقت، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان، یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، اور پھر رات کے وقت۔ اس طرح سے یہ 3 مرتبہ جو ہے یہ حصار اپنی حفاظت کا، ذرا بختر کو مطلب مضبوط کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے حفاظتی نظام کو یہ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بے شمار دشمن ہیں، ان میں مین 3 دشمن ہیں، بلکہ اس کو ایسے کہہ لیجئے، سب سے پہلے شیطان کے بعد نفس، پھر ہمارا ہمزاد، اور آخر میں آپ حیران ہوں گے کہ ہم بذات خود بھی اپنے دشمن ہیں، اور اس کے علاوہ جن اور شر اور یہ جو عفریت وغیرہ اور طرح کی چڑیلیں یا اور چیزیں ہیں یہ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حصار کا، کہ صبح کے وقت یا جب بھی آپ کریں گے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 1 دفعہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف، سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، یا نارمل جیسے ہوتی ہے وہ پڑھ کے ایک بار، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر، 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کر، اس کے بعد ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے جسم پر، سر پر، اور جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکے آپ نے وہ سارے دم کر لینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پر بیرونی چیزوں کا حملہ مشکل تر ہو جائے گا، ان کے لیے کافی مشکل ہوگا، آسان نہیں رہے گا۔ یہ ہوگا، آپ نے سب سے پہلے کیا کر لیا، دعا پڑھ لی، دعا دیکھ لی سب سے پہلے۔ اب ہم استخارہ کرنے سے پہلے نارمل روٹین میں سب سے پہلے ہم نے اپنی حفاظت کر لی۔ اچھا، جن دشمنوں سے ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں شیطان ہے، نفس ہے، اور ہمارا ہمزاد ہے، اور ہم بذات خود اپنے دشمن ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، جن وغیرہ اور اس طرح کی شر اور امیز مخلوق۔ تو اب ہم سب سے پہلی بات کرتے ہیں شیطان کی۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس سے پناہ تمہیں صرف میں دے سکتا ہوں۔ شیطان نے نہ تو نبیوں کو بخشا، نہ ولیوں کو بخشا، طاقتور ہو، کمزور ہو، ہر طرح کی مخلوق کا وہ دشمن ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی جسارت کرتے ہوئے یہ اس نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ میں عوام کو بھٹکانے کی، تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کلام مبارک میں، آپ اگر پی ایچ ڈی لیول کے علماء کو سنیں یوٹیوب پہ بھی یا جس بھی ذریعے سے، تو اکثر وہ کہتے سنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں تو یقین بے شمار لوگوں کو بھٹکا سکے گا، لیکن میرے جو مخصوص لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں میرے ساتھ، ان کو تو نہیں بھٹکا پائے گا۔ اچھا، اس کی خوبیاں اور خامیاں یا اس کی کوالٹیز جو ہیں، میں ویسے اس کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ 13 منٹ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ نہ ویڈیو ہو۔
اچھا اس میں کیا ہے کہ اس کی کوالٹیز میں آپ کو یاد ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کی ایک ہیلوسینیشن یا نظر بندی کر دینا یا نظر کا دھوکا، پھر یہ دلوں میں وہم ڈال سکتا ہے، پھر یہ آپ کو دکھا سکتا ہے کچھ اور چیز، سنا سکتا ہے کچھ اور چیز، اور اس کے علاوہ آپ کے وہم ڈال سکتا ہے، شک و شبہات ڈال سکتا ہے. پھر جو انسانی وجود میں، انسانی جسم میں بائی برتھ بیماریاں رکھی جاتی ہیں جنہیں خصائل رذیلہ بھی بولتے ہیں، حسد، بغض، بخل، لالچ، مطلب اس طرح کی جو برائیاں ہیں انسان میں رکھ دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، یہ ان کو بھی ابھارتا ہے، ان کو بھی آپ کے خلاف کرتا ہے. شہوت ہو گئی، جھوٹ، لالچ، اس طرح کی چیزیں. تو اس کے علاوہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو، اچھا اس کی ایک اور کمال ہے کہ یہ کسی ایک چیز پر آپ سے ضد نہیں کرتا. کیوں؟ ایک تو کم بخت کے پاس عمر کا بے حد تجربہ ہے جی، ہزارہ سال کی عمر ہے اس کی، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے وقت کا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد کو اس نے بہکایا، جنت سے لا کے زمین پہ دے مارا. اچھا دوسری یہ کہ یہ علم اس کے پاس ہے. پھر یہ اربوں خربوں جو افراد ہیں، کب سے روز اول سے لے کر اب تک ان سب کو بھٹکا رہے ہیں، تو مطلب بھٹکانے کا سبب ہے یہ. اچھا دوستو، اب 13 منٹ ہونے کے قریب ہے تو معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبوری ہے کہ مجھے اب اس ویڈیو کو بھی یہاں روکنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم تھرڈ ویڈیو میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت تک آپ نے یہ دیکھا کہ حصار کی اہمیت، دعا جو ہے اپنے لینی ہے، اس کی دعائے استخارہ، اس کو اپنی زبان میں، انگلش میں، عربک اور اپنی زبان میں لازمی، کیونکہ پورے عربی تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زبان میں عاجزی کے ساتھ سمجھ اور بولیں گے تو زیادہ آپ کا افیکٹ ہوگا، وہ میں سکھا بھی دوں گا آپ کو. اور تیسرا حصار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے نارمل لائف میں بھی اور استخارے کے دوران بھی. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہے نا، یہ جو کہہ لیجیے کہ شیطانی طریقہ ہے، یہ دخل جو ہے وہ اس کا کم تر ہوتا جاتا ہے. تو آج اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کا ارادہ کرتے ہوئے. اللہ حافظ.